آج میں آپ کو ایک ایسے قبرستان کی ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ تاریخ کا اگر میں کہوں تو سب سے بڑا قبرستان ہے، جو کہ نجف اشرف میں عراق میں واقع ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے روضے سے آپ جب کربلا کی طرف اپنا پیدل سفر طے کرتے ہیں، جیسے ہی آپ روضہ اقدس کی حدود سے باہر نکلتے ہیں تو جس سائڈ سے آپ نے کوفہ والی سائڈ سے، مطلب جہاں سے آپ نے اس کو پیدل کراس کر کے جانا ہے، جیسے ہی آپ وہاں سے نکلتے ہیں، روڈ کراس کرتے ہیں، تو آپ کے رائٹ سائڈ پہ بھی ایک آپ کو صرف قبرستان نظر آتا ہے اور لیفٹ سائڈ پہ بھی آپ کو قبریں ہی قبریں نظر آتی ہیں۔ اور یہ قبرستان مشہور ہے وادی اسلام کے نام سے، کیوں یہاں پر آلموسٹ تقریباً یہاں پر جس طرح سے تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر 70,000 انبیاء کرام مدفون ہیں۔ تو میں نے اس کو ریکارڈ کرنا شروع کیا، تو جو آپ جیسے ہی آپ تھوڑا سا قبرستان کے آگے آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے لیفٹ سائڈ پر بھی جہاں تک آپ نگاہ کی حدود جاتی ہے وہاں تلک قبریں ہی قبریں ہیں، قبریں ہی قبریں ہیں۔ تو سورج صبح نکل رہا تھا، اور جب میں نے اس کو ریکارڈ کرنا شروع کیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب مجھے ان کے ایگزیکٹ قبروں کا نہیں پتہ کہ کون سے انبیاء کرام ہیں یا ان کے نیم کیا ہے، لیکن جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں پہلے جو سٹارٹ میں آپ کو قبریں نظر آتی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر سٹیکر لگے ہوئے، کسی کے اوپر تصویریں لگی ہوئی، کسی کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ یہاں کے عراق کے لوگ جو شہید ہو گئے تھے تو ان کو بھی یہیں پہ مدفون کیا جاتا ہے۔ تو ان کے وارث ہیں، جو مطلب ان کی یاد دہانی کے لیے جب وہ آتے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے ان کے اوپر کہیں پر شہیدوں کی تصاویر لگائی ہوئی، کہیں پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، مطلب جس طرح سے یہاں کا عراق کا کلچر ہے۔ اور یہاں پر یہ ایک چھوٹا بیٹا تھا، تو یہ اس نے پانی رکھا ہوا تھا جو مطلب آپ پی بھی سکتے ہو، اور قبرستان میں جا کے اپنے جو پیارے ہیں ان کی قبروں کے اوپر ڈال بھی سکتے ہیں۔ تو یہ قبرستان تو بہت زیادہ بڑا ہے۔ میں نے اس میں تھوڑا سا ہی مطلب جب کربلا کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو میں اس پہ تھوڑا سا سفر کیا، اور اس کے بعد میں اس کے لیفٹ سائڈ پہ آ گیا، جو کہ قبرستان کے اندر والی سڑک ہے، جو کہ مولا علی علیہ السلام کے جو ایک تو مین رستے سامنے سے آپ جب آتے ہیں تو ایک رستہ ہو جاتا ہے، اور جب اس سڑک پہ آپ جاتے ہیں تو یہ دوسرا رستہ آ جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ویڈیو میں زوم کر کے دیکھ رہا ہوں جہاں تک آپ کی نگاہ جائے گی۔ اب میں کوشش کرتا تھا کہ کسی اونچی جگہ پر مطلب کھڑا ہو کے آگے تک زوم کروں، تاکہ آپ کو میکسیمم آپ کو دکھا سکوں کہ ان قبروں کی جو بنایا گیا ہے ان کو، یا ان کا جو طریقہ تدفین ہے وہ کس طرح کا ہے۔ تو انہوں نے بعض جگہوں پر تو ایک قبر کے اندر مطلب ایک ہی جگہ کے اندر ایک ہی قبر کی حدود کے ایریے میں 8 10 لوگوں کو اوپر نیچے تہوں میں دفن کیا ہوا ہے۔ مطلب یہ اتنی انٹرسٹنگ قبرستان ہے کہ آپ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر میں یہیں سے آ رہا تھا، تو یہ آپ پانی کی بوتلیں دیکھ سکتے ہیں جہاں سے لوگ لے جاتے ہیں اپنے پیاروں کے اوپر ڈالنے کے لیے۔ تو یہاں پر صبح کا ٹائم تھا، تو یہاں پر قہوے کی سبیل، اور ہم ویسے ہی خیبری مشہور تھے، تو لنگر ہو اور میں نہ لوں، تو میں نے یہاں سے لنگر لیا، اور اس کو صبح لنگر کرنے کے بعد میں ایک ہاتھ میں کعوہ پی رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے میں اس کو ریکارڈ کر رہا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا صفائی کا نظام ناقص ہے، تھوڑا سا نہیں کافی زیادہ، تو جس کی وجہ سے میں اس کو مطلب وہ کچرا وغیرہ بھی راستے میں جو بھی تھا وہ ریکارڈ ہوتا گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پرانی قبریں ہیں، کتنی پرانی قبریں ہیں۔ اور اس قبرستان کے بارے میں ایک اور جو سب سے مشہور پتھر ہے جس کو ہم در نجف بولتے ہیں اور موئے نجف بولتے ہیں، وہ بھی اسی قبرستان سے دریافت کیا گیا ہے۔ مطلب جب کہا جاتا ہے یا تاریخ ایسا کہتے ہیں کہ یا ان لوگ جو یہاں پر ہیں وہ یہی بتاتے ہیں جو در نجف یا موئے نجف بیچ رہے ہوتے ہیں، کہ جب بارش آتی ہے یہاں پر اس قبرستان کے اندر جب پانی اکٹھا ہوتا ہے تو کچھ پتھر نیچے سے اوپر سے مٹی ادھر ادھر ہونے سے تو کچھ ان کو پتھر دریافت ہوتے ہیں اسی قبرستان سے، تو وہ ان پتھروں کو تراشتے ہیں، تو کچھ میں بال ہوتے ہیں اور کچھ بالکل صاف ہوتے ہیں، اور ان کے آگے کیٹیگری ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے کبھی پتھر دیکھو تراشتے وقت کوئی کسی طرح کا نکلتا ہے، کوئی کسی طرح کا نکلتا ہے،
تو یہاں پر بھی اسی طرح کی نا پتھروں کی کوالٹی ہوتی ہے. جن میں بال ہوتے ہیں ان کو موئے نجف کہا جاتا ہے، کیونکہ موئے کا مطلب ہے ہم سر کے بالوں کو منہ کہتے ہیں، تو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. اور اسی طرح جن میں بال نہیں ہوتے وہ بالکل صاف ہوتے اس کو در نجف کہتے ہیں. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے در نجف اور موئے نجف میں فرق دیکھنا ہو کہ یہ اوریجنل ہے، اس کو پانی میں ڈالیں، آپ کو 5-10 سیکنڈ کے بعد ایسا لگے گا کہ پانی میں ہم نے کچھ رکھا ہی نہیں، یا اس طرح سے جیسے مطلب سرسرا سا پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی پتھر ہے. اب یہ سامنے آپ نے ابھی قبر دیکھی، اس کی کوئی 8 سے 9 منزلیں زمین کے اوپر تھی، مطلب 8 سے لوگ اس میں اوپر دفن تھے، باقی نیچے تھے. تو پتھر کے بارے میں بتا رہا تھا. تو یہ اس طرح کے مطلب یہاں سے پتھر دریافت ہوتا ہے. جو لوگ کچھ لوگ عقیدت کے لیے لے جاتے ہیں، کچھ لوگ ویسے اپنے سٹار کے لیے ساتھ میچ کر کے لے جاتے ہیں، کچھ لوگ ویسے مطلب یہ پتھر جن کو پہننے کا شوق ہوتا ہے میری طرح کے، تو وہ لے جاتے ہیں. تو میں نے بھی اپنے لیے یہاں سے ایک پتھر بائی کیا، موئے نجف. اور کیونکہ میرے مولا علی علیہ السلام کا در تھا، تو میں نے اپنے مولا کے، اپنے آقا کے، اپنے پیر و مرشد کے نگری سے کچھ تحفہ لے کے گیا. آپ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی قبرستان میں ایک جگہ آتی ہے آگے، جس کو مسجد ہے یہاں قبرستان کے اندر ہے، جس کو امام مہدی علیہ السلام سے منسوب کیا گیا کہ جب وہ مطلب اور بھی کافی اماموں کے نام سے منسوب کیا گیا، کیونکہ وہ جب آتے تھے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مقام صاحب الزمان، مقام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مطلب جب بھی امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام یہاں پر آتے تھے، یہاں پر رکتے تھے، اس مسجد میں وہ قیام کرتے تھے، یہیں پر وہ اپنی عبادت کرتے تھے. تو میں آپ کو آگے چل کے وہ بھی اندر والے حصہ دکھاؤں گا کہ جہاں پر وہ عبادات بھی کرتے تھے اور یہاں پر رکتے بھی تھے، اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اس وحدہ و یکتا کی تعریف میں ان قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو یہاں پر اندر کافی زیادہ رش تھا، لوگ ویڈیوز وغیرہ بنا رہے تھے، تو میں نے نا سرسرا سے اس کی ویڈیو بنائی. یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ امام زمان، امام مہدی علیہ السلام بیٹھ کے تلاوت کیا کرتے تھے. یہ چھوٹی سی، بالکل چھوٹی سی مسجد ہے، کیونکہ پہلے لوگ مسجدیں بالکل چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی. تو یہاں پر کافی وہ فیمیل کا رش تھا. تو میں نے اس کو نا ڈرتے ڈراتے تاکہ کسی کا کوئی چہرہ نہ آئے، تو میں اس چیز کا بڑا نہ خیال رکھتے ہوئے اس کو ویڈیو کو ریکارڈ کیا. آپ مطلب اس کو زوم کر کے دیکھنا چاہیے یا بریک لا کے دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو پھر میں نے یہاں سے ریکارڈ کرنے کے بعد قبرستان کے جو آگے مطلب سڑک اس کے درمیان سے وہ سڑک پہ سفر کو روانہ کیا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح کا ٹائم ہے اور رش بھی کافی تھا، لیکن حد نگاہ تک آپ جس طرح بھی دیکھتے ہیں، آپ کو لیفٹ دیکھ کے، رائٹ دیکھ کے، آپ کو صرف قبریں ہی نظر آئیں گی. تو میری خوش قسمتی کہ میں اس در پہ آیا اور میں نے اس سارے قبرستان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ لوگوں کے لیے محفوظ کیا. تو ایک بات میں آپ سے کہوں گا کہ کوشش کیا کریں کہ ویڈیو جتنا بھی دیکھیں اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا. انشاءاللہ میں کوشش اب یہی ہوگی کہ جہاں بھی جاؤں دنیا کا، آپ کو جہاں جہاں بھی اہل بیت اور اسلام یا دنیا کی خوبصورتی ہے وہ آپ کو میں میکسیمم دکھا سکوں. تو اس ٹائم میں حالانکہ 8 بجے کا ٹائم تھا اور سورج کافی اوپر آ گیا تھا، مجھے گرمی بہت زیادہ لگنے لگی تھی. سب سے پہلے میں نے مولا علی علیہ السلام کا حرم کو ریکارڈ کیا. اس کے بعد ایک دن پہلے ہم نے آئی تھنک 15 سفر کو میں نے یہ قبرستان کی وہ ریکارڈنگ کی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں. انشاءاللہ